جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پی زیڈ ایم ٹی وی سے آپ کا بیورو چیف سندھ صوفی عمر دراز پاکستانی، میرے ہمراہ بیورو چیف حیدرآباد راؤ رائی شریفی پی زیڈ ایم ٹی وی سے۔ پاکستانی قوم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ پی زیڈ ایم ٹی وی کا کام افواج پاکستان اور عوام کے اندر محبت، یکجہتی، بھائی چارہ اور اتفاق اور اتحاد پیدا کرنا۔ پاکستانی قوم، آپ کو پتہ ہے اکثر کوئی نہ کوئی چیز ہم آپ کو آگاہ کرتے رہتے ہیں اللہ کی مہربانی سے، اور وہ چیز جو بھی خبر ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے اللہ کے حکم سے سر چڑھ کر آتی ہے۔ پاکستانی قوم، آپ نے دیکھا یہ پروپیگنڈا جو ہماری افواج کے خلاف کیا جاتا ہے، اس میں سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سے یہ پاکستان کا جو میچ وغیرہ ہماری پاکستانی ٹیم ہاری ہے، اور یہ کھیل کا حصہ ہوتا ہے جیت اور ہار، اس کے اوپر آپ نے دیکھا کہ انڈیا کے چینل نے کتنا ولولہ مچایا ہوا ہے، اور اس قدر ولولہ مچایا ہوا ہے کہ ٹوٹل اس کا جھوٹا پروپیگنڈا جو ہے ان کا بس نہیں چل رہا۔ انہوں نے تو خیر سارے ہی نام لے دیے اور بڑے غلط طریقے سے اس کو چلایا، لیکن قربان جاؤں ان محب وطن سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ پہ جنہوں نے ان کو کاؤنٹر کیا۔ اچھا پاکستانی کو بتانے کا مطلب صرف یہ ہے کہ تازہ لیٹسٹ خبریں اور آگاہی۔ پاکستانی قوم، الحمدللہ جب سے یہ ملک بنا ہے، ہماری مسلح افواج نے قدم قدم پر اپنی جانوں کے نذرانے دے کر اس ملک کو اس پلر کی طرح سیجا ہے جس کو بنیاد کہتے ہیں، اور وہ بنیاد جو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی رکھی گئی ہو۔ اس کے اندر 76 سال سے ہماری مسلح افواج خون جو ہے، خون دے کر اس زمین کو، سرزمین پاکستان کو سینچتی آئی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کل بھی ہمارے افسران اور جوان شہید ہوئے وزیرستان میں، ادھر تقریباً پشاور کے اندر، اور بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے ہمیں، بلکہ سلوٹ کرنا چاہیے ہماری مسلح افواج کو ہر حوالے سے۔ آج جو بات کہنے جا رہا ہوں میں پاکستانی قوم آپ سے، وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک پاک فوج پر آخر کیوں اتنی زبان درازی کی جاتی ہے۔ آج اس کا ایک چھوٹا سا ریزن، اور کیونکہ ہمارا کام ہے جھوٹ کو بے نقاب کرنا جو ہماری افواج پاکستان کے لیے بولا جاتا ہے، اور سچ کو سامنے لے کر آنا۔ پاکستانی قوم، اچھے برے سب میں ہوتے ہیں، لیکن ہماری مسلح افواج کے اندر احتساب کا اتنا سخت ترین کڑا احتساب ہے کہ اگر ان کا کوئی پرندہ بھی غلطی کرتا ہے تو وہ اس کو پنشمنٹ دیتے ہیں۔ یہ میں نے آپ لوگوں کو آگاہی کی کہ پرندہ۔ دوسری چیز یہ ہے پاکستانی قوم کہ الحمدللہ آپ کی پاک فوج، آئی ایس آئی، ایم آئی، پاک رینجرز، گمنام ہیرو، سی ٹی ڈی، آئی بی، جتنے ہمارے قومی سلامتی ادارے، پاکستانی قوم اس ٹائم پر شاید آپ اندازہ بھی نہ لگا سکیں ملک کس دورائے سے گزر رہا ہے، اور ہمارے مسلح افواج کس طرح ٹی ٹی پی کے دہشت گرد، داعش کے دہشت گرد ان پہ کالی ضربے لگا رہے ہیں، اور آپ کے سامنے الیکٹرانک میڈیا پہ روز کوئی نہ کوئی خبر آ رہی ہے۔ یہ وہ خبر آ رہی ہے جن کے سرے ان سلیپر سیل سے جا کر ملتے ہیں جو کہ اس پروپیگنڈے کا حصہ ہیں جو اس ملک کے دشمن ہیں۔ اور دشمن کون ہو سکتا ہے؟ یہود اور نصارہ۔ اچھا، یہود اور نصارہ پاکستانی قوم کبھی سامنے نہیں آتے، وہ ہماری بھولی بھالی عوام سے کھیلتے ہیں۔ اچھا، کھیلتے کیسے ہیں؟ ایک بندہ صبح کام پر جاتا ہے، شام کو گھر پر آتا ہے، تو اس غریب کو کیا پتا کہ گھر پر مطلب میڈیا میں یا اس چیز میں کیا ہو رہا ہے۔ جب وہ موبائل کھولتا ہے تو ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے، جو سامنے نظر آتا ہے تو وہ ذہن چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ آج میں اندرونی سندھ بھی گیا تھا، اور اندرونی سندھ سے جب میں گھوم کر آیا تو کئی لوگوں سے ملاقات ہوئی، ان کے ماشاءاللہ بیٹھ کر پی زیڈ ایم ٹی وی کے حوالے سے بات ہوئی، اور کوئی بہت ساری چیزیں کانسیپٹ کلیئر کیے بتا کر دلائل کے ساتھ، اور
تقریباً 150 سے پونے 200 آدمی جن کا ذہن ہلکا ہلکا برین واش کیا جا رہا تھا، خاص طور تھرپارکر کی طرف اور یہ اپنا تھرپارکر سے پہلے ڈگری کی طرف، تو الحمدللہ ان کا ذہن کلیئر ہوا. اور یہ سوشل میڈیا پہ بات بتانے کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی بات بغیر ثبوت اور بغیر پروف کے نہیں کریں گے. پاکستانی قوم یہ جتنا پاکستان اینٹی لابیاں کام کرتی ہے نا، اس کے پیچھے ریزن پتہ کیا ہے؟ اس ملک کو توڑنا. اور ٹوٹے گا کیسے؟ توبہ نعوذ باللہ معاذ اللہ، کہ عوام اور فوج کو لڑوا دیا جائے. جیسا کہ آپ نے ترک میں دیکھا، صدام حسین کا آپ نے دیکھا کیا حشر ہوا. کیوں لڑوایا؟ وہ اس لیے لڑوایا کہ ہر جگہ یہود اور نصارہ کی ایجاداری قائم ہو. پاکستانی قوم یہ اب سے نہیں بلکہ کافی عرصے سے چلتا آ رہا ہے، لیکن جدید دور ہے، جدید لیٹسٹ دور ہے. اب تو ہر چیز کیپچر ہو جاتی ہے سیٹلائٹ کے ذریعے. لیکن الحمدللہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود ہماری افواج پاکستان نے اس ملک کو لیبیا، شام، عراق نہیں بننے دیا. اس کا کیا ریزن ہے؟ اس کا ریزن یہ ہے پاکستانی قوم سب سے تھوڑی تنخواہ فوج کی، سب سے کم وسائل فوج کے، اور پھر بھی نمبر 1 کیوں ہے؟ یہاں تک کہ ہمارا دشمن بھی کہنے پہ مجبور ہے کہ ہماری فوج، مسلح افواج پاکستان کی نمبر 1 ہے. کیپٹن، میجر، بریگیڈیئر، لیفٹنٹ کرنل، کرنل، فل کرنل، لیفٹنٹ جنرل، جنرل تک جب بندہ پہنچتا ہے بڑی محنت کے ساتھ، تو اس کی ایک ایک چیز جو ہے نا اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں کس محنت سے یہاں تک پہنچا ہوں. تو پاکستانی قوم وہ جب پہنچتا ہے نا تو وہ اپنے ملک کا ہر لحاظ سے پاس رکھتا ہے. الحمدللہ. یہ PZM ٹی وی کا حوالے سے میں آپ کو ذاتی طور بھی اپنا ایک تجربہ بتا رہا ہوں جو تقریباً 30 سال سے میں دیکھتا آ رہا ہوں. پاکستانی قوم اب جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، آپ نے دیکھا کہ چھوٹے موٹے دھماکے ہو رہے ہیں اور اللہ پاک کرم فرمائے، لیکن کئی دھماکے جو ہماری افواج پاکستان نے اپنی جانوں پر کھیل کے، اپنی جانوں کے نذرانے دے کر ان کو ناکام بنایا، جو کہ ہماری عوام تک یہ بات نہیں پہنچتی ہے اور کچھ چینل جو ہے نہیں دکھاتے، جبکہ ان کو دکھانا چاہیے. اس لیے کہ ہماری فوج کی کیا قربانی ہے اس کو لاس میں دکھانا چاہیے. میں تمام الیکٹرانک میڈیا سے بھی ریکویسٹ کروں گا، پرنٹ میڈیا سے بھی، اور اپنی سوشل میڈیا محب وطن لوگوں سے بھی، کہ اس کام کو تیز کر دیں کہ جو فوج کی قربانی ہے اس کو سامنے لائی جائے. کیونکہ پاکستانی قوم یہ فوج ہے تو ہمارا ملک پاکستان ہے. اچھا، سب سے جو بڑی بات اس میں ایک مین چیز ہے جہاں سے میں نے سٹارٹ کی، میچ سے اور کہاں بات کو لے کر آ رہا ہوں. آپ یہ دیکھیں پاکستانی قوم کہ ہر بندے کے جو دل میں ڈر تھا کہ جو پروپیگنڈا عادل راجہ نے، مہدی نے، اور ایسے پتہ نہیں کتنے مہدی ہیں جنہوں نے یہ بٹھایا ہوا تھا کہ ڈالے میں ڈال کے لے جاتے ہیں، ڈالے میں. ارے بھائی اب وہ ڈر تو ختم ہو گیا، کوئی ڈالے میں نہیں ڈال کے لے کے جا رہا. عدالتیں الحمدللہ جو ہماری عدلیہ ہے وہ سب کو ریلیف دے رہی ہے، اس میں تو ہماری فوج کا کوئی کردار نہیں ہے. فوج تو جو اپنا کام کر رہی ہے لیکن وہ ایکسٹرا آرڈنری کام کر رہی ہے. اس ایکسٹرا آرڈنری کام کا نام ہے کہ ہر وقت ہر دم یہ دستہ تیار رہتا ہے. سیلاب ہو، بارش ہو، طوفان ہو، زلزلہ ہو، کوئی بھی آفت ہو، ہماری مسلح افواج سامنے کھڑی رہتی ہے. تو پاکستانی قوم اس کو ٹھنڈے دماغ سے سنیے گا، سمجھیے گا، پھر آپ قرآن مجید کو پڑھیے گا. قرآن مجید ہمارے لیے ایک ہدایت کی اللہ نے وہ روشن کتاب اتاری ہے کہ اگر ہم اس کے اوپر خالی پڑھیں نہیں، اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، سمجھ کر پڑھو. جب ہم اس کو ٹھہر ٹھہر کر اور سمجھ کر پڑھیں گے تو ہمیں دشمن کی چال سے آگاہی ہوگی اور اللہ کی حکمت ہم پر غالب آئے گی، اور اس حکمت سے ہماری مسلح افواج، عوام، مسلمان دشمن پر غالب آئے گا. تو آج ہم نے جو فلسطین کے اندر ہو رہا ہے
اس کی جو مین ریزن ہے ہمارے مسلمانوں میں آپس میں اتفاق کی بڑی شدید ضرورت ہے، اور ماشاءاللہ اب تو بہت تیزی سے آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں، اور ماشاءاللہ گمنام ہیرو اور پاکستانی قوم، شاید میں آپ کو اشارے کے نعرے میں بتاؤں کہ ہر جگہ سے جس کا جو حصہ ہے وہ اپنا ادا کر رہا ہے. اور جاتے جاتے میں ضرور کہہ دوں کہ فوج ہر کام بتا کر نہیں کرتی جو ملک کے فائدے میں ہوتا ہے. جب پتہ لگتا ہے، جب وہ کام ہو جاتا ہے اور 5-5 10 سال بیت جاتے ہیں کہ یہ تو ہماری پاک فوج کا کارنامہ تھا، جو کریڈٹ کوئی اور لے گیا. تو لہٰذا آپ جس بھی سیاسی جماعت میں رہیں، جس بھی مذہبی جماعت میں رہیں، فرقہ واریت سے دور رہیں، جس بھی پارٹی میں رہیں، اپنے لیڈر کے لیے اتنا آگے نہ نکل جائیں کہ آپ ایمان کی لکیر کے ساتھ ساتھ وطن کو بھول جائیں. تو لہٰذا اصل میں جو ختم نبوت کی اصل محافظ ہے اللہ اور نبی کے بعد، وہ PZM TV ہے. پاکستانی قوم، اب اجازت دیجئے، جو میں کہنے جا رہا ہوں اس کو غور سے سنیے گا، کہ جو ہماری ختم نبوت کی اصل محافظ ہے وہ پاک فوج، PZM تو ایک ذریعہ ہے، پاک فوج ہے. اب اجازت دیجئے اپنے بیورو چیف سندھ صوفی عمر دراز پاکستانی کو، اور میرے ہمراہ راؤ رائل شریفی کو. پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، ISI زندہ باد، MI زندہ باد، گمنام یونٹ زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد. لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا صحابہ، لبیک یا حسن یا حسین، وطن یا کفن.